السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر، اور خبریں ہیں صرف 3، اور مختصراً میں یہ بتا دوں، تفصیل میں بعد میں جاؤں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ایمریٹس ایئر لائن نے دبئی سے برطانیہ کے لیے آج سے اپنی پروازوں کا آغاز کر دیا ہے۔ دوسری خبر یہ ہے، جو کہ بہت اچھی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ تقریباً 1 سال سے بھی زائد عرصے کے بعد یو اے ای خاص طور پر دبئی اتھارٹیز نے خواتین کو مسجد کے ہالز کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی ہے۔ اور تیسری خبر ہے، پاکستان میں پھنسے ہوئے وہ لوگ جو کہ یو اے ای کے ریزیڈنٹ ہیں یا جنہیں مستقل رہائشی کہتے ہیں، یا وہ لوگ جن کی نوکریاں وہاں پر ہیں لیکن وہ آج کل پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایمریٹس ایئر لائن نے اعلان کیا ہے کہ آج سے اس کی پہلی پرواز لندن کے ایئرپورٹ ہیتھرو پہ جائے گی، اور 15 تاریخ سے برمنگھم کے لیے پروازیں شروع کی جائیں گی۔ میں سمجھتا ہوں یہ اچھی خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ برطانیہ کے رہائشی ہیں اور یا برطانیہ کے شہری ہیں اور یو اے ای میں پھنسے ہوئے ہیں اور واپس جانا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے کافی مسائل تھے۔ یہاں پر میں اس بات کا ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا کہ یو اے ای اب بھی برطانیہ کی ریڈ لسٹ میں ہے، اور یہ جو فلائٹس چلانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ فلائٹس مخصوص ٹرمینلز پر جائیں گی، اور باقی جو ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں یو کے کی گورنمنٹ کی وہ اسی طرح رہیں گی، یعنی جو کہ جانے سے پہلے ٹیسٹ، وہاں پر جا کر 10 دن ہوٹل کی کوارنٹین، اور اس کا ثبوت ہوٹل کی جو بکنگ ہے، گورنمنٹ اپرووڈ جو ہوٹلز ہیں اس کی جو بکنگ ہے وہ پہلے دینا پڑے گی وہ لوگ جو یو اے ای سے یا دبئی سے برطانیہ جانا چاہتے ہیں، اور رفلی 9000 کے قریب یہ ہوٹل بکنگ بنتی ہے۔ اب آتے ہیں دبئی حکومت کے اس فیصلے کی جانب کہ جس میں خواتین کو مساجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، اور یہ تقریباً 1 سال سے بھی زائد عرصے کے بعد اب خواتین مساجد کے ہال کے اندر نماز ادا کر سکیں گی۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال تقریباً مئی کے مہینے میں یہ پابندی عائد کی گئی تھی۔ اس وقت تو مرد حضرات پر بھی پابندی تھی، لیکن بعد میں مرد حضرات پر سے یہ پابندی اٹھا دی گئی تھی، اور اب یہ پابندی خواتین پر سے بھی اٹھا دی گئی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب صورتحال وہاں پر معمول پر آ رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ ذکر بھی کرتا چلوں، اگلی ویڈیو میں زیادہ تفصیل سے بتا دوں گا کہ الحمدللہ اس وقت پاکستان میں بھی کرونا وائرس کے جو کیسز ہیں ان کی تعداد میں نمایاں کمی واقع ہو رہی ہے، اموات کی تعداد میں بھی نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے، اور جو مثبت شرح ہے وہ ایک وقت تھا کہ 11 سے اوپر تھی، اب وہ پورے ملک میں 3.2% ہے، بعض علاقوں میں یہ شرح 1% سے بھی کم ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اب گورنمنٹ نے تعلیمی اداروں میں جو امتحانات ہیں ان کے انعقاد کی اجازت دے دی ہے۔ اب آتے ہیں ان پاکستانیوں کی جانب جو کہ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، جنہیں عرف عام میں ہم سٹرینڈڈ پاکستانیز کہتے ہیں۔ یہ پاکستانی صرف یو اے ای کے مستقل رہائشی نہیں ہے، بلکہ ان پاکستانیوں کی نوکریاں مختلف خلیجی ممالک میں ہیں، جن میں زیادہ تر جو پاکستانیوں کا تعلق ہے وہ سعودی عرب اور یو اے ای سے ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب نے سفری پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، اسی طرح یو اے ای نے بھی سفری پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ سعودی عرب نے تو پہلے یہ اعلان کر دیا ہے کہ تقریباً 1 مہینے تک، یعنی آپ سمجھ لیں کہ 30 جون تک پوری دنیا کے ان تمام لوگوں کو ویزے کی مفت ایکسٹینشن دی جائے گی جن لوگوں کے ویزے محض اس وجہ سے ایکسپائر ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں کہ وہ سعودی عرب سفر نہیں کر سکتے۔ اب آتے ہیں یو اے ای کی جانب۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال
पाकिस्तानी शहरी यूएई में फंसे हुए थे। इस साल सूरत हाल बिल्कुल उसके बरअक्स है। गुज़श्ता साल हम लोग उनके लिए आवाज़ उठा रहे थे, मेरे जैसे और भी बहुत से साथी, कि उन लोगों को जल्दी पाकिस्तान लाया जाए। फिर जब खुसूसी फ़्लाइट्स शुरू हुई और खुसूसी फ़्लाइट्स में जो घपले किए गए, जिस तरह की बदइंतज़ामी देखने में आई, वो आप सबके सामने है। लेकिन इस साल सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स है। मुझे मालूम है बहुत से ऐसे पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त यूएई से पाकिस्तान आना भी चाहते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो इस सूरत हाल में नहीं आना चाहते। लेकिन वो पाकिस्तानी जो इस वक्त पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, उनकी नौकरियों का सवाल है, उनके वीज़ों का सवाल है, वो चाहते हैं कि फिलफौर फ़्लाइट्स खोली जाएँ और उनको वापस जाने की इजाज़त दी जाए। कम से कम ऐसे अफराद को वापस जाने की इजाज़त दी जाए जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोजेज लगवा रखी हैं, जिनके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट है, वो पीसीआर टेस्ट करवा सकते हैं, वो हर किस्म की जो वहाँ की जो शराइत हैं उनको पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ कि खुसूसी बुनियादों पर वहाँ की गवर्नमेंट जाने की इजाज़त दे। लेकिन उसके लिए पहली एक किसी वीडियो में मैंने जिक्र किया था, उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप लोग वज़ारत ख़ारजा में ख़तूत लिखें, अपने अपने इलाके के मुंतखब नुमाइंदों से आप बात करें। जब तक आप अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो मुझे नहीं यकीन कि गवर्नमेंट इतनी जल्दी आपके हुकूक़ के लिए किसी भी गवर्नमेंट से बात करेगी। इसमें कोई शक नहीं कि तकरीबन 2 हफ्ते कबल या 1.5 हफ्ता कबल हुकूमत पाकिस्तान ने, यानी पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने सऊदी हुकाम से और यूएई के हुकाम से इस हवाले से दरख्वास्त की थी, मुतालबा किया था कि पाकिस्तानियों पर जो पाबंदियां आयद की गई हैं, यानी पाकिस्तान से यूएई जाने वाली जो फ़्लाइट्स हैं, उन फ़्लाइट्स में कमी कर दी जाए, लेकिन मुकम्मल तौर पर उनको बंद न किया जाए। उसी तरह जिस तरह इस वक्त यूएई से मुकम्मल तौर पर फ़्लाइट्स पर पाबंदी नहीं है, उसमें कमी ज़रूर है, वहाँ बहुत कम तादाद में फ़्लाइट्स जो है वो पाकिस्तान आ रही हैं, लेकिन आ ज़रूर रही हैं। वो कम तादाद इसलिए कि अब डिमांड एंड सप्लाई, तलब और रसद की बात है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वहाँ से पाकिस्तान आना ही नहीं चाहते, जिसकी वजह से फ़्लाइट्स की तादाद में भी कमी वाक़ हो चुकी है। अब बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि शायद 30 को ये फ़ैसला हो जाए, 30 जून को, अल्लाह करे उससे कबल हो जाए, 15 जून को फ़ैसला हो जाए। लेकिन बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि जब तक हुकूमत पाकिस्तान आवाज़ नहीं उठाती, और हुकूमत पाकिस्तान उस वक्त आवाज़ उठाएगी जब आप लोग जो इस वक्त पाकिस्तान में फंसे हुए हैं मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के ज़रिए, अवामी नुमाइंदों के ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान को मजबूर करेंगे। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।